کجروی اختیار کرتا ہے۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنا یہ کس کی خوبی ہے؟ یہ کس کی خوبی ہے؟ کس کی خاصیت ہے؟ یہ اللہ کی خاصیت ہے، اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی صفت ہے۔ صفت ہے یہ بعض صفات ایسی ہیں جو صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، مخلوق میں سے کوئی بھی ان صفات میں شریک نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب اللہ کی اس صفت کو مخلوق میں دے گا تو یہ کیا ہے؟ یلحدون فی اسمائی، اللہ کے ناموں میں کیا کر رہا ہے؟ کجرہی اختیار کرتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ داتا دینے والا، داتا دینے والا کون ہے؟ کیوں اللہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ تو جب مالک اللہ ہے تو دینے والا بھی کون ہے؟ اور اس سے مانگے جو اپنی جان کا مالک نہیں ہے۔ آج ایک ساتھی ہمارے نوازی ہیں آصف بھائی، یہاں پر یہ لکسیاں کے رہنے والے ہیں، تو آج سر کہ مجھے کہتے ہیں استاد جی ہمارے علاقے میں لوگ مردے نکال رہے ہیں، مردے چوری کرتے پہ کیا کر رہے ہیں؟ قبرستان سے مردے، قبروں سے مردے نکال رہے ہیں، پرانے مردے۔ تو میں نے اس کو مذاق میں کہا، میں نے کہا پھر وہ ان لوگوں کو بلاؤ نا، وہ جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اور وہ کدھر کہہ رہے، وہ اپنے آپ نہیں سنبھال سکتے تھے۔ پولیس والوں نے ادھر 2-3 وہ ہیں بدبخت جو کالا جادو کرنے والے ہیں، ان کو گرفتار کیا، پتہ نہیں انہوں نے نکلوائے ہیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو پوچھ رہا تھا کہ اب اس قبر کا کیا حکم؟ میں نے کہا اس قبر کا کیا حکم ہے؟ تو قبر کا کیا حکم ہوتا ہے؟ اب جب اس کے اندر مردہ ہی نہیں ہے تو قبر تو نہیں ہے نا۔ قبر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو انسان جب اپنے آپ کو نہیں یہی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ جو ان کے بتوں کے بت خانے میں گئے اور ان میلے پہ جا رہے تھے، ہاں تو ابراہیم کو بھی کہا آپ بھی آ جاؤ، کہا جی میں بیمار ہوں۔ کیا کہا؟ حالانکہ بیمار نہیں تھے۔ کیا جھوٹ بولا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بولا، توریہ اختیار کیا ہے۔ بیمار کا ایک ظاہری مطلب ہے جسمانی بیماری، ایک باطنی مطلب ہے دل بیمار ہے۔ یعنی تمہاری اس حالت کو دیکھ کر نا مجھے دل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، مجھے دل کو دکھ پہنچتا ہے، یہ دلی بیماری ہے۔ انہوں نے ظاہری بیماری سمجھی، چھوڑ کے چلے گئے، پیچھے چلے گئے بت خانے میں۔ ان کے سامنے کسی کے سامنے چاول پڑے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے مٹھائی پڑی ہوئی ہے، کسی کے سامنے شیرینی پڑی ہے، پاپڑ پڑے ہوئے ہیں، کیا مختلف جو اس وقت کھاندے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں کھاندے؟ اور بول دے کیوں نہیں؟ ناراض ہو، ناراض ہو، سن دے کیوں نہیں؟ پھر جناب علی کلاڑا اٹھایا اور دے مار 4.5 کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، اور ساروں کو کلا کما کر کے نا کلاڑا بڑے کے گردن میں لٹکا دیا۔ قوم واپس آئی، دیکھی، اوئے 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 جی میں عورتیں کر دی، مر گیا اسے، مر گیا اسے، پٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہمارے معبودوں کو کوئی کاٹ گیا ہے۔ عقل کے اندھے، اور بھائی جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ تمہیں زندگی کیا دے گا؟ یہی سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہی سمجھانے کے لیے آخر میں ایک کو چھوڑ دیا۔ واپس آئے نا، کہتے ہیں وہ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑا ظلم۔ کہتے ہیں سمعنا فتن، سنا ہے ہم نے ایک نوجوان کو، یذکرہم، جو ان کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا رہتے، یقال لہ ابراہیم، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا نام ہے ابراہیم۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس، اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ کیا دیں؟ گواہی دیں۔ جب لائے گئے، ہاں جی، قالوا اانت فعلت اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم اے ساڈے معبود نال تو کیتا ہے، اے ساڈے معبود نال تو کیتا ہے، دس نا یار۔
قال فعلہ کبیرہم ھذا فعلہ کیتا ہے جس کیتا ہے بڑا ہے نہیں جو پوچھو نا فسالوہم ان کانوا ینطقون انہاں کول پوچھ لو جڑے مرے پے نے جڑے یہ ٹکے پے نے یہ اگر بولتے ہیں انہاں کول پوچھ لو نا ان مردوں سے جا کر پوچھو نا بھائی تمہیں کون نکال کے لے گیا ہے ہاں انہیں پوچھو جا کر اللہ اکبر اللہ لیکن جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے نا اور قصے کہانیاں جھوٹی روایات ضعیف روایات گھڑنتو روایات ان کے پیچھے چلتا ہے تو پھر انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے پھر نہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف سنی سنائی پر چلتے ہیں اپنی عقل استعمال قرآن کو نہیں پڑھتے قرآن کو سامنے نہیں رکھتے سمجھ آ رہی تو اللہ کی صفات کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنا یہ کیا ہے یلحدون فی اسمائہ اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرنا ہے علم کس کی صفت ہے علم اور قدرت یہ دو صفتیں خاص معبود کے لیے ضروری ہے علم اور قدرت علم اور میرے اور آپ کے حالات سے مکمل طور پر واقف ہو اور واقفیت کے بعد جاننے کے بعد ہمارے اوپر مکمل اس کو قدرت اور اختیار حاصل ہو جس وقت چاہے ہمیں اٹھا لے اور جس وقت چاہے ہمیں کیا کر دے زندگی دے دے جب چاہے مال دے جب چاہے کیا کر دے لے لے جب چاہے آنکھوں میں بینائی دے دے جب چاہے آنکھوں سے بینائی واپس لے لے جب چاہے کانوں میں سننے کی طاقت دے دے جب چاہے واپس لے لے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے دے جس کو چاہے بادشاہ بنائے جس کو چاہے بادشاہت چھین لے تو یہ اختیار کس کے ہیں تو جب یہ سارے اختیارات یہ ساری خوبیاں اللہ ہی کی ہیں تو پھر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو یہ کہنا بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری کھوٹی قسمت حالانکہ ایمان مفصل آپ سب نے یاد کیا ہوا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ آگے والیوم الآخر آگے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو تقدیر کا معنی کیا ہوتا ہے قسمت تقدیر کا معنی کیا ہے قسمت ادھر اقرار کر رہے ہیں کہ اچھی اور بری قسمت کس کی طرف سے ہے اور ادھر کہتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری ہاں اللہ اکبر وہاں نا کوئی ساتھی پتہ نہیں کون گیا بتا رہا کہ وہاں ایک جگہ پر تالے لگے ہوئے بہت سارے داخل تو سن سے صدیق صاحب سے وہاں پر ایک جگہ پر کیا ہے درخت ہے ہاں جنگلہ لگا ہوا ہے اس جنگلے پر تالے لگے ہوئے تالے لگاتے ہیں تو جو آدمی اس تالے کس مقصد سے ہاں جس کو تکلیف ہے نا دکھ ہے مصیبت ہے پریشانی ہے وہ اس جنگلے جا کے ایک تالا جا کے خرید کے لے جانا ہے اس تالا جا کے بند کر دو دکھ بند ہو گیا وہ چلو جی شاہ جی سمجھ آندی پئی ہے سوکھا کم ہو گیا بڑا سوکھا اسپتال والے میں پھرتے پہن جناب علی دکھ والے جناب علی اسپتال رلتے پہن جناب علی ہاں تو وہ جناب علی اللہ اکبر رب رسے تھے مت خسے جب اللہ کی طرف سے ناراضگی آتی ہے تو انسان کی عقل پر یوں پردہ آ جاتا ہے یوں پردہ آ جاتا ہے گھوڑے کے سامنے جھکا ہوا ہے گھوڑے کے نیچے سے گزر رہا ہے سمجھ آ رہی ہے کیا جی یہ منت مانی ہے یہ ذل جنا ہے کیا جی ذل جنا کہ کہاں سے آیا ہے یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے میں کہ 1400 سال ہو گئے نسل وہی چلتی کوئی اللہ اکبر کیا کیا انسان کرتے ہندو جس طرح
ہندوؤں کے نزدیک یہ ہے نا، جس چیز کو وہ معظم سمجھتے ہیں نا، اس کے اندر کوئی ایسی خوبی دیکھی جو بڑی، اسی کی پوجا شروع کرتے ہیں. بندروں کی پوجا کرتے ہیں، ہاتھیوں کی پوجا کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو انسان کے عضو تناسل کی بھی پوجا کرتے ہیں. یہی محترم ہے نا، یہ بھی بڑے کارنامے انجام دیتا ہے. تو ہمارے مسلمانوں نے بھی وہ کی شروع کر دیا. کمالیہ میں یہ دربار بنا ہوا ہے، سمجھ، کمالیہ شریف میں، یہ فیصل آباد کمالیہ ادھر ہے. سمجھ آ رہی؟ انسان کدھر گئے، کہاں گیا، چلا گیا، کتنا گر گیا ہے. جب انسان رب کو چھوڑتا ہے نا، اللہ کو چھوڑتا ہے، تو پھر در در اللہ اس کو ٹھوکریں دلاتے دیتا ہے. اللہ در در ٹھوکریں، کبھی جانوروں کے سامنے گر رہا ہے، کبھی مخلوق کے سامنے گر رہا ہے، کبھی انسانوں کے سامنے، کبھی جنات کے سامنے، کبھی درختوں کے سامنے، کبھی پتھروں کے سامنے، کبھی کس کے سامنے، کبھی کس کے سامنے. ہاں؟ اللہ اکبر. سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب پالیں گے بدلہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اپنے اعمال کا بدلہ ان قریب پالیں گے. سیجزون، اے آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے تو 60 سال بعد، 60 سال بعد، 60 سال بعد، یقینی ہے 60 سال بعد موت آئے گی. 60 سال بھی تو آخرت مقابلے کی ہے کچھ بھی نہیں. یہ تو مرتے ہی پتہ چل جائے گا. اور یہ قبر جو ہے یہ کیا ہے؟ آخرت کے مناظر میں سے پہلی منزل ہے، یہیں سے حساب کتاب شروع ہے. سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے محترم ساتھیوں، قرآن کو سمجھو. قرآن کو سمجھو گے تو عقیدہ درست ہو جائے گا. عقیدہ درست ہو گیا تو پھر عمل تھوڑا بھی کیا ہوگا، کافی ہو جائے گا. اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ابو جہل کی 70 حجیں بھی کام نہیں، اپنی داڑھی سے بیت اللہ کی صفائی بھی کام، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلانا بھی کام نہیں آیا. وہ بیت اللہ کی تعمیر جو انہوں نے حلال مال سے کی تھی وہ بھی کام کیوں؟ اس لیے کہ نیچے ایرا کیا ہے، ایرا ٹھیک نہیں ہے. اگر ایرا ٹھیک ہوگا تو بے شک آپ کچی اینٹیں بھی اوپر لگائیں گے نا، وہ بھی مکان کیا ہوگا، مضبوط بنے گا، کھڑا رہے گا. اور اگر ایرا کمزور ہے، ایرے میں نقصان ہے، اوپر سونے کی اینٹیں بھی لگائیں گے تو وہ کام نہیں بنے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے.